اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے. سنو باد ظہور کیا ہوگا، سنو باد ظہور کیا ہوگا، سنو باد ظہور کیا ہوگا، سنو باد ظہور کیا ہوگا. ابھی تو خون کے دریا بہائے جائیں گے، ابھی تو ظلم کے دھبے مٹائے جائیں گے، ستمگروں کے پرچے اٹھائے جائیں گے، ابھی تو قبر سے مردے اٹھائے جائیں گے. سوال کر چکی زہرا جواب لینا ہے، فدق کا مہدی نے آ کر حساب لینا ہے. سنو باد ظہور کیا ہوگا، سنو باد ظہور کیا ہوگا. مناتی ہوگی کہ اگلے خدا مبارک ہو، جدار خانہ حق مرتضیٰ مبارک ہو، مدینے والو نیا مصطفیٰ مبارک ہو، میرا ظہور اے خیر النساء مبارک ہو. تھا دل پہ کرب و بلا کا جو بار ختم ہوا، اے میری دادی تیرا انتظار ختم ہوا. سنو باد ظہور کیا ہوگا، سنو باد ظہور کیا ہوگا. اے ذات حق جو بسے معجزات میری ہے، شریک کار نبوت بھی ذات میری ہے، ہر ایک امام کی ہر ایک بات میری ہے، فقط فدق ہی نہیں کائنات میری ہے. ہر ایک شہر یہ تحریر لکھتا جاؤں گا، یہ سب ہے زہرا کی جاگیر لکھتا جاؤں گا. سنو باد ظہور کیا ہوگا، سنو باد ظہور کیا ہوگا. اٹھے گا شور صفِ کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. قبائس ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا ہے در خیبر اخارنے والا. سنو باد ظہور کیا ہوگا، سنو باد ظہور کیا ہوگا. علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو. اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام بھاگ چلو. آہاں نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں، کچار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں. سنو باد ظہور کیا ہوگا، سنو باد ظہور کیا ہوگا. سنائی دے گا یہ اعلان دیغ حیدر کا، حساب لوں گی یمین و یسار سے شر کا. وہ سر گیا جو ذرا سا ادھر ادھر سر کا، ملک بھی جان لے خود ذمہ دار ہے پر کا. نہ جبرائیل امی کو بھی کچھ رعایت ہے، زمین پہ موت کو
روکنے کی بس اجازت ہے. سنو باد ظہور کیا ہوگا, سنو باد ظہور کیا ہوگا. بری ہے آگ میرے دل میں بے قرار ہوں میں, نہ جانے کتنے شہیدوں کی سوگوار ہوں میں, نہ جانے کتنے یتیموں کی قرض دار ہوں میں. کہے گا کون کہ حیدر کی زلف کار ہوں میں. علی کے لال تیرا نام کی دعائی ہے, ناچ روک مجھے آخری لڑائی ہے. سنو باد ظہور کیا ہوگا, سنو باد ظہور کیا ہوگا. جب امام آئیں گے, جب امام آئیں گے. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں, رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں. اور یوں بھی روزے شکر کے, یوں بھی روزے شکر کے رکھتا ہوں میں رمضان میں. رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں. کہہ رہی ہے سورہ والعصر یہ قرآن میں, کہہ رہی ہے سورہ والعصر یہ قرآن میں. جو نہیں ہے منتظر, جو نہیں ہے منتظر مہدی کا ہے نقصان میں. رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں. اور وہ ظہور مہدی دی کو نہ مانے گا کبھی, وہ ظہور مہدی دی کو نہ مانے گا کبھی. تولتا ہے جو علی کو, تولتا ہے جو علی کو عقل کی میزان میں. رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں. نصف غازی کا علم کعبے میں کرنا ہے ہمیں, نصف غازی کا علم کعبے میں کرنا ہے ہمیں. کاش آ جائے میرے, کاش آ جائے میرے مولا اسی شعبان میں. رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں. آپ آنے والے ہیں اس آس پر میں روح کو, آپ آنے والے ہیں اس آس پر میں روح کو. قید کر کے جی رہا ہوں, قید کر کے جی رہا ہوں جسم کے زندان میں. رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں, رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا, میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. ہر کوئی ہے آپ کے دیدار
آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا آئیے اور کن باذنی کہہ کے زندہ کیجئے آئیے اور کن باذنی کہہ کے زندہ کیجئے منتظر ہوں زندگی کی قبر میں سویا ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا سن رہا ہوں آئیں گے عباس بھی ساتھ آپ کے سن رہا ہوں آئیں گے عباس بھی ساتھ آپ کے کب سے ہے میرا تصور بس یہی ٹھہرا ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا دور کعبہ پر تیرا دیدار کرنے کے لیے دور کعبہ پر تیرا دیدار کرنے کے لیے سر کے بل آؤں گا مولا میں اگر زندہ ہوا از محمد تا محمد دستخط سب نے کیے از محمد تا محمد دستخط سب نے کیے سارے کر کے فیصلے سے فیصلہ کا ہوا میرا تو قائل ہے لیکن قائل غیبت نہیں میرا تو قائل ہے لیکن قائل غیبت نہیں دنگ خود شیطان ہے یہ مولوی کو کیا ہوا دیکھنا باغ فدق کے ہر شجر پر ایک دن دیکھنا باغ فدق کے ہر شجر پر ایک دن غاصب حق کے جناب فاطمہ لٹکا ہوا اللہ کی آیتیں پڑھ کر کیا ہے خود کو سیر اللہ کی آیتیں پڑھ کر کیا ہے خود کو سیر جب کبھی اکبر علی والوں کے گھر فاقہ ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا محمد والی حکومت سے پردہ غیبت سے مولا جب نکل کر آئیں گے پردہ غیبت سے مولا جب نکل کر آئیں گے ہاتھ میں پرچم لیے کعبے کی چھت پر آئیں گے پردہ غیبت سے مولا جب نکل کر آئیں گے سامنے پھر کون آئے گا لڑائی کے لیے سامنے پھر کون آئے گا لڑائی کے لیے
سکینہ کی طرف چل کر سمندر آئیں گے، خود سکینہ کی طرف چل کر سمندر آئیں گے۔ فاطمہ زہرا کا جب روزہ بنایا جائے گا، فاطمہ زہرا کا جب روزہ بنایا جائے گا، ماتمی جتنے ہیں سب مزدور بن کر آئیں گے، اور اپنے آنسو پوچھ لیں گی، مسکرائیں گی بطول، اپنے آنسو پوچھ لیں گی، مسکرائیں گی بطول۔ مولا جب باغ فدا تحفے میں لے کر آئیں گے، مولا جب باغ فدا تحفے میں لے کر آئیں گے، حال دل لکھ کر عریضہ اب نہ رکھا جائے گا، حال دل لکھ کر عریضہ اب نہ رکھا جائے گا، دل ہی اپنا آج ہم موجوں پہ رکھ کر آئیں گے، دل ہی اپنا آج ہم موجوں پہ رکھ کر آئیں گے، معرفت ہوگی تو پہچانیں گے ذیشان و کریم، معرفت ہوگی تو پہچانیں گے ذیشان و کریم، ہم سے ملنے کے لیے جب مولا گھر پر آئیں گے، ہم سے ملنے کے لیے جب مولا گھر پر آئیں گے، پردائے غیبت سے مولا جب نکل کر آئیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ سب کو ہمارے آخری امام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ کچھ اشعار مولا کی بارگاہ میں سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جشن ستر حاصل قائم کا منایا جائے، 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 آسمانوں کو زمینوں میں بچھایا جائے، دل یہ کہتا ہے کہ آتے ہی کہیں گے مولا، دل یہ کہتا ہے کہ آتے ہی کہیں گے مولا،
جشن ستر حاصل قائم کا منایا جائے روٹیاں دے کے کہاں ہوگا یہ زہران کے بس روٹیاں دے کے کہاں ہوگا یہ زہران کے بس رزق مہدی کوئی غیبت میں کھلایا جشن ستر حاصل قائم کا منایا جائے بر محمد وآل محمد صلوات قرآن شجاعت سے میں یاسین سناؤں دل والوں سفید باندھو میں صفین سناؤں سنو صفین سنو سنو صفین سنو کیا خیمہ حیدر میں ہے صفین کا منظر جھرمٹ میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر حیدر کے بسر چاروں طرف بیچ میں حیدر یہ دیکھ کے حیران ہے خود مالک اشتر آئینہ نور طبیعت جلی ہے مولا کہوں کس کو یہاں سارے ہی علی ہے سنو صفین سنو سنو صفین سنو سنو صفین سنو سنو صفین سنو بیٹوں سے مخاطب ہوا عمران کا بیٹا دل مجھ سے یہ کہتا ہے میرا اے بنی زہرا یعنی ہے یہ خالق کے ارادے کا ارادہ میدان میں لڑے آج کوئی بیٹا علی کا کھل جائے کہ ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے میں بھی تو ذرا دیکھوں علی لڑتا ہے کیسے سنو صفین سنو سنو صفین سنو ایک گوش سے سن کر ہی اٹھا کوئی دلاور قد تیرا برس میں ابو طالب کے برابر صورت میں علی حمزہ صفت عزم میں جعفر سرتاب قدم قدرت معبود کا بیٹر زہرا کی صدائی کے الماس لڑے گا حسنین کے بابا میرا عباس لڑے گا سنو صفین سنو سنو صفین سنو خیمے سے برآمد ہوا حیدر کا غضنفر فیض و غضب و رعب جلال آئے غضب پر تیار نظر آیا جو لشکر پس لشکر جبریل نے دم ناد علی کر لی پرو پر حیبت تھی عجب ساز فرشتوں کے چڑھے تھے خود موت سے چھپ کر ملک الموت کھڑے تھے سنو صفین سنو سنو صفین سنو سنو صفین سنو سنو صفین سنو پٹکے سے پکڑ کر جسے میدان میں پٹکا مرنے میں نہ باقی رہا اس کے کوئی کھٹکا گردن سے پکڑ کر جسے تھوڑا دیا جھٹکا لگتا تھا کہ مجرم کوئی پھانسی پہ لٹکا حیران تھا برو تیروں سنا کھود سنا تھے لوہے پہ بھی اس شیر کے پنجے کے نشان تھے سنو صفین سنو 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 تلوار سے ڈر ڈر کے ادھر بھاگ رہے تھے تھی موت
رن میں جدھر بھاگ رہے تھے، بھاگا نہیں جاتا تھا مگر بھاگ رہے تھے، جلدی میں بدن چھوڑ کے سر بھاگ رہے تھے، سانس ان کے رکے تھے کہ جو میدان میں رکے تھے، زندوں کی حالت کے مردوں پہ چھپے تھے۔ سنو سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، میدان سے اٹھا شور علی ہے یہ علی ہے، کہتے تھے فدق کھول علی ہے یہ علی ہے، بولے یہ لبے کو علی ہے یہ علی ہے، اور بالکل ہے وہی زور علی ہے یہ علی ہے، سر اس کا اڑے گا جو کوئی اس سے لڑے گا، اللہ کی طاقت سے بھلا کون لڑے گا۔ سنو صفین سنو، شبیر بھی کہنے لگے کیا خوب کیا کام، دو ہاتھ نہیں کر دیا کفار نے کوہرام، ان ہاتھوں سے ہونے ہیں ابھی اور بہت کام، بھائی ہے تیرے واسطے بھائی کا یہ انعام، تو آئے گا اے شیر پلٹ کر جو ہدف سے، میں ہاتھ دباؤں گا تیری ماں کی طرف سے۔ سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام سامعین کو ولادت کا سعادت امام زمانہ بہت بہت مبارک ہو۔ خدا سے دعا ہے کہ امام کے ظہور میں جلد تاجیل عطا فرمائیں۔ چار نقطوں سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ ایک ماں پوچھتی ہے کسی شیر چاند سے، ایک ماں پوچھتی ہے کسی شیر چاند سے، کب تک چھپے رہو گے عزائے حجاب میں، اے منتقم جلیل سے اذن جہاد لو، اے منتقم جلیل سے اذن جہاد لو، اب دیر ہو رہی ہے فدق کے حساب میں۔ چند اشعار اور موالات منتظم۔ دل زندہ دل ہے دل میں ٹھکانہ امام کا، دل زندہ دل ہے دل میں ٹھکانہ امام کا، کعبے سے بھی یہ گھر ہے پرانا امام کا، اور مانگوں خدا سے درہم و دینار کس لیے، مانگوں خدا سے درہم و دینار کس لیے، کافی ہے زندگی میں بس ٹھکانہ امام کا۔ بالخصوص آج کی شب کے حوالے سے، اے دل میرے عریضے کی کشتی میں بیٹھ جا، اے دل میرے عریضے کی کشتی میں بیٹھ جا، یہ خوب جانتا ہے ٹھکانہ امام کا، اور غیبت ہے دوستو شب عاشور کا دیا، غیبت ہے دوستو شب عاشور کا دیا، خیمہ نہ چھوڑ کے کہیں جانا امام کا۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک منقبت کے چند اشعار جس میں ظہور کے بعد کا منظر بتایا گیا ہے، پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب 12ویں سرکار کی تلوار چلے گی، جب 12ویں سرکار کی تلوار چلے گی، پھر بھاگنے والوں کی نہ رفتار چلے گی، مہدی کی طرف دیکھ کے رک جائیں گی سانسیں، مہدی کی طرف دیکھ کے رک جائیں گی سانسیں، گر چل بھی گئی سانس تو بیکار چلے گی، اور کٹنی ہے جہاں منکر حیدر کی زبانیں، کٹنی ہے جہاں منکر حیدر کی زبانیں، وہاں سلطن عیسیٰ میں تمار چلے گی، اور ایک بار وہ آنکھوں سے ہی کر دیں جو اشارہ، ایک بار وہ آنکھوں سے ہی کر دیں جو اشارہ، مہدی کی طرف کعبے کی دیوار چلے گی، اور نہ ہوگا سوال اور جواب اور وغیرہ، نہ ہوگا سوال اور جواب اور وغیرہ، منکر تیری تربت میں تو بس مار چلے گی،
اور لہرا کے علم کعبے پہ بولیں گے یہ مہدی، لہرا کے علم کعبے پہ بولیں گے یہ مہدی، بس حیدر کرار کی سرکار چلے گی، اور کٹ جائے گا سر تن کو خبر ہی نہیں ہوگی، کٹ جائے گا سر تن کو خبر ہی نہیں ہوگی، ہاں دیکھے علمدار کی یوں دار چلے گی، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کو جشن ولادت امام زمان علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ چند اشعار پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایک قطع: دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے، سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے، میں جانتا ہوں سب جواب سلام واجب ہے۔ آواز بلندہ سلام۔ ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے، 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 آئینہ ان کو دکھایا برا مان گئے، آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، پہلے للکار رہے تھے کہ کہاں ہے مرحب، پہلے للکار رہے تھے کہ کہاں ہے مرحب، جب وہ میدان میں آیا تو برا مان گئے، جب وہ میدان میں آیا تو برا مان گئے، رت جگہ کرتے ہوئے رات گزاری لیکن، رت جگہ کرتے ہوئے رات گزاری لیکن، جب علم ہاتھ نہ آیا برا مان گئے، جب علم ہاتھ نہ آیا تو برا مان گئے، خود تو پھرتے رہے بازار میں جھنڈے لے کر، خود تو پھرتے رہے بازار میں جھنڈے لے کر، ایک علم ہم نے اٹھایا تو برا مان گئے، ذکر خیبر کا بڑے صبر سے سنتے رہے وہ، ذکر خیبر کا بڑے صبر سے سنتے رہے وہ، کہ سہے گر جب آیا تو برا مان گئے، ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے۔ آواز بلند تک صلوات۔ غلاموں نے محفل سجائی ہوئی ہے تو تشریف لانا امام
امام زمانہ غلاموں نے محفل سجائی ہوئی ہے تو تشریف لانا امام زمانہ غلاموں نے محفل سجائی ہوئی ہے تو تشریف لانا امام زمانہ چلاؤ گے گہبت کے پردے سے کب تک نظام زمانہ امام زمانہ غلاموں نے محفل ہماری تمنا ہے اس عید پر جب حرم میں نماز جماعت کھڑی ہو ہماری تمنا ہے اس عید پر جب حرم میں نماز جماعت کھڑی ہو ہٹا کر امام جماعت کو پیچھے امامت کرانا امام زمانہ ہٹا کر امام جماعت کو پیچھے امامت کرانا امام زمانہ نہ قرآن پڑھا ہے نہ نہج البلاغہ ہمیں کیا ہے تعارف علی و خدا کا تمہارا تو نہج البلاغہ کی خطبوں سے قرآن پڑھانا امام زمانہ تمہارا تو نہج البلاغہ کی خطبوں سے قرآن پڑھانا امام زمانہ نگاہ مسلسل تمہیں ڈھونڈتی ہے کبھی حاجیوں میں کبھی زائروں میں جو پردے پڑے ہیں نگاہوں پہ میری ادارہ اٹھانا امام زمانہ تمہیں دیکھ کر منکروں کی نگاہیں تو کھل جائیں گی خود گزارش یہی ہے نصیری جماع کی اصلاح کر کے نمازیں پڑھانا امام زمانہ غلاموں نے محفل سجائی ہوئی ہے تو تشریف لانا امام زمانہ محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ روشنائی نہ رنگ حنا سے لکھوں گا نہ روشنائی نہ رنگ حنا سے لکھوں گا انوکھی شان انوکھے انداز سے لکھوں گا انوکھی شان انوکھے انداز سے لکھوں گا امام کیسے نہ دیکھیں گے دیکھنا یہ ہے امام کیسے نہ دیکھیں گے دیکھنا یہ ہے عریضہ آپ کی بار میں خاک شفا سے لکھوں گا امام کیسے نہ دیکھیں گے دیکھنا یہ ہے عریضہ آپ کی بار میں خاک شفا سے لکھوں گا ایک سلوات دیتے ہیں دنیا والوں نے عجب شور مچا رکھا ہے دنیا والوں نے عجب شور مچا رکھا ہے بدعت و فسق کو اسلام بنا رکھا ہے بدعت و فسق کو اسلام بنا رکھا ہے اپنی توحید اگر تجھ کو بچانی ہے خدا اپنی توحید تجھ کو اگر بچانی ہے خدا بھیج اس کو جس کو پردے میں چھپا رکھا ہے اپنی توحید تجھ کو اگر بچانی ہے خدا بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے ایک سلوات بھیجیں علی کا شعر ابھی صبر کے کچھار میں ہے علی کا شعر ابھی صبر کے کچھار میں ہے زمانہ اپنے محمد کے انتظار میں ہے
صدیاں ہوئی تمام قیامت بھی آ گئی، صدیاں ہوئی تمام قیامت بھی آ گئی، ہم لوگ سوچتے ہی رہے کیا حسین ہے، ہم لوگ سوچتے ہی رہے کیا حسین ہے۔ جب آ گیا یزید کا انجام سامنے، جب آ گیا یزید کا انجام سامنے، اس وقت کہہ رہے ہو ہمارا حسین ہے۔ جب آ گیا یزید کا انجام سامنے، اس وقت کہہ رہے ہو ہمارا حسین ہے۔ وہی جوش عزا دیکھے، وہی اشک عزا دیکھے، وہی جوش عزا دیکھے، وہی اشک عزا دیکھے، گزرتی جائیں صدیاں اور دنیا معجزہ دیکھے۔ غم شبیر نے بدل کر رکھ دیا ہم کو، غم شبیر نے بدل کر رکھ دیا ہم کو، کہ جب ہم آئینہ دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھیں، کہ جب ہم آئینہ دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھیں۔ خطاؤں کو ہماری درگزر کرنا ہی پڑتا ہے، خطاؤں کو ہماری درگزر کرنا ہی پڑتا ہے۔ خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرا کی دعا دیکھے، خطاؤں کو ہماری درگزر کرنا ہی پڑتا ہے۔ خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرا کی دعا دیکھے۔ ایک سوال دیتے ہیں، آنکھیں بھی ہیں نقشہ بھی زمانے کا لیے ہو، آنکھیں بھی ہیں نقشہ بھی زمانے کا لیے ہو، حیرت ہے کہ پھر بھی در حیدر نہیں ملتا، حیدر ہے کہ پھر بھی در حیدر نہیں ملتا۔ سو روپ ہیں دنیا کے مگر شہ کے عزادار، سو روپ ہیں دنیا کے مگر شہ کے عزادار، لوگوں سے کبھی بھیس بدل کر نہیں ملتا۔ ہے تمنا کی زمانے کا وہ رہبر دیکھوں، ہے تمنا کی زمانے کا وہ رہبر دیکھوں، قاصد ساتھ میں قاسم و عباس علی اکبر دیکھوں، ساتھ میں قاسم و عباس علی اکبر دیکھوں، ہے تمنا کی زمانے کا رہبر دیکھوں، ہاتھ میں غازی کا پرچم ہو، مشق کا دے پر، ہاتھ میں غازی کا پرچم ہو، مشق کا دے پر، 313 میں 72 کا لشکر دیکھوں، 313 میں بھی 72 کا لشکر دیکھوں، منتقم ہے تو حسین بن علی کا مولا، منتقم ہے تو حسین بن علی کا مولا، شمر دوران کے گلے پر تیری خنجر دیکھوں، شمر دوران کے گلے پر تیری خنجر دیکھوں، تیری خنجر سے کٹیں گے جو یزیدوں کے سر، تیری
مرتبہ صلوات قرآن مرتبہ تیجا نشا آپ پر درود اور سلام اے میرے امام سب مل کے پڑھئے آپ پر درود اور سلام اے میرے امام بس یہی صدا ہے صبح و شام اے میرے امام آ رہی ہے آپ چل رہی ہے یہ خبر خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر سچ رہے راستے تمام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے دو جہاں میں تیرا احترام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اس لیے تمہارا انتظار ہے شدید سر اٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے یزید آ کے لیجئے ان سے انتقام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام دو جہاں کی بادشاہ تیری ذات ہے تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے تیرے ہاتھ بیعت تمام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام ذکر خیر آپ کا وظیفہ ہے میرا منقبت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا پڑھ رہا ہوں روز صبح و شام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام بابا سے بلند تر صلوات عظیم محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ولادت بہت بہت مبارک ہو شب برکت بہت بہت مبارک ہو اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی جائز حاجات اس شب میں انشاءاللہ قبول ہو ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد کھولا یہ راز غیبتیں قائم نے دوستوں کھولا یہ راز غیبتیں قائم نے دوستوں کھولا یہ راز غیبتیں قائم نے دوستوں
کیوں کر زمیں سے عرش پہ آئی تھی روٹیاں، کیوں کر زمیں سے عرش پہ آئی تھی روٹیاں، مہدی تیرے لیے تیری دادی کے ہاتھ کی، جبریل سے خدا نے منگائی تھی روٹیاں، جبریل سے خدا نے منگائی تھی روٹیاں، محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد، دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد، آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی، آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی، زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد، زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد، وہ جو کہتے ہیں تماشا ماتم شبیر کو، وہ جو کہتے ہیں تماشا ماتم شبیر کو، خود بنیں گے وہ تماشا آپ کے آنے کے بعد، خود بنیں گے وہ تماشا آپ کے آنے کے بعد. یہ شعر لکھیے. حسن پر یوسف کے جب وہ آج تک حیران ہے، حسن پر یوسف کے جب وہ آج تک حیران ہے، ارے مر ہی جائے گی زلیخا آپ کے آنے کے بعد، مر ہی جائے گی زلیخا آپ کے آنے کے بعد. جو لوگ بہت زیادہ استخارہ دیکھتے ہیں، خود ہی ہو جاؤں گا حاضر آپ کے دربار میں، خود ہی ہو جاؤں گا حاضر آپ کے
शेर देखिए। कौन रोकेगा भला तामीर करने से हमें, कौन रोकेगा भला तामीर करने से हमें, फातिमा ज़हरा का रोज़ा आपके आने के बाद। मैं इस मंकबत को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, मुझे एक मंकबत पढ़नी है जो हर साल मैं पढ़ता हूँ। इस साल मैं यहाँ नहीं था तो बॉम्बे में पढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी इजाज़त हो एक सलवात भेजिए मोहम्मद साहिबे ज़ुल्फ़िकार अल-मदद, साहिबे ज़ुल्फ़िकार अल-मदद, काम मुश्किल है बेइमदाद खुदा कर दूंगा, आज मैं इश्क का तूफान बपा कर दूंगा, करने दो मुझे साकी ये कौसर की सना, करने दो मुझे साकी ये कौसर की सना। इस मंकबत के जो अल्फाज है वो गोल्डन अल्फाज है, आप लोग खास तवज्जो बता दें। राज अल्लाह की तौहीद है हम राज अली, किबरियाई की दलीलों का है आगाज अली, दिल बे दिल से जो निकली है वो आवाज अली, आसमां साज ज़मीं साज बशर साज अली, कार तख्लीक बताई दे अहद करता है, ये वो बंदा है जो खालिक की मदद करता है, करने दो मुझे सारी कौसर की सना। ये देखिए खास कर मिंबर आलम का खतीबे आज़म बोलता था तो ठहर जाते थे लम्हों के कदम, मेरा इस बात पे ईमान है कुरान की कसम, लड़खड़ाता ना जो कम ज़र्फ नुसैरी उस दम, अपने हुक्मदारों को नबियों से बढ़ा देते अली, और एक एक शख्स को सलमान बना देते अली। दो मुझे इसमें कोई शक नहीं, करने दो मुझे साकी ये कौसर की सना। वही जिब्रील ही लाते थे ये ईमान है मेरा, इस रविश पर भी जरा सोचिए ऐ अहले विला, के आगे सिदरा से फरिश्ता ये नहीं जा सकता, फिर
بدولت پہنچا. سنیے لطف اللہ کا مولا میرے بن جاتے تھے اور جو علی کہتے تھے جبریل وہی لاتے تھے. دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا جس کی مرضی ہے مقدر وہ سکندر ہے علی جس سے صادر ہوئے معصوم وہ مصدر ہے علی جس کا محکوم ہے کوثر وہ سمندر ہے علی جو ہے توحید کا اظہار وہ مظہر ہے علی جو بھی پردہ شب معراج کا سرکائے گا اس کو اللہ نہیں حیدر ہی نظر آئے گا. مجھے ساقی کوثر کی ثنا یہ پیغام ہے. اے عزادارو ہمیں پھر سے سنبھلنا ہوگا اپنے کردار سے ماحول بدلنا ہوگا توڑ کر وقت کی زنجیر نکلنا ہوگا راہ سلمان پہ ایمان سے چلنا ہوگا. ہم محبوں پہ جو ظلم کا دروازہ ہے یہ علی کو نہ سمجھنے کا ہی خمیازہ ہے. کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا. پیش کرو مدح حیدر میں تکلم یہ تقیہ کیسا مصلحت کیسی انا کیسی بہانہ کیسا وقت کے ساتھ عقیدے کو بدلنا کیسا اور موت وانی ہے تو پھر موت سے خطرہ کیسا موت وانی ہے تو پھر موت سے خطرہ کیسا بند یہ عشق کا دروازہ نہیں کر سکتا میں علی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا مجھے ساقی کوثر کی ثنا. صلوات ہے. حاضرین کو آج کی شب ولادت امام زمان علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. آج کی شب کے صدقے میں مولا آپ کی تمام حاجات کو قبول فرمائیں زیارت کربلا عنایت فرمائیں اور جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو مولا قبول دور کرائیں. چند اشعار چند فرمائشیں ہیں مجھے 2-3 فرمائشیں ہیں 2-3 فرمائشیں کوشش کروں گا کہ میں 5 سے 10 منٹ میں مکمل کر دوں. بارہ دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر یہ بات مان لیجئے
کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں. وہ دیکھو جا رہا ہے عریضہ سوئے امام، وہ دیکھو جا رہا ہے عریضہ سوئے امام، کاغذ کی ناؤ چلتی ہے پتوار کے بغیر. یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر. قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم، قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم. کعبہ بنا ہے اس لیے مینار تکرار کے بغیر. خاص طور پہ شعر مولا منافقین کو سمجھا دیا بہت، مولا منافقین کو سمجھا لیا بہت. یہ لوگ اب نہ مانیں گے تلوار کے بغیر. یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں. چاہے علی علی کرو، چاہے پڑھو نماز، چاہے علی علی کرو، چاہے پڑھو نماز، دونوں ادھورے لگتے ہیں کردار کے بغیر. یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اشعار ایک اور نمبر کی پیش کر رہا ہوں. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. بغیر فرمان ابن زہرا نظام دنیا نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے
جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. اور شعر کو حذف کرتے ہوئے ایک آدھ اور شعر پیش کرو. انا کے جذبوں میں بہنے والوں، ہوائے مذہب میں رہنے والوں، کوئی کرے گا حلال تم کو، حرام ماتم کو کہنے والوں، دکان فتووں کی بند ہوگی، کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. پیش کرو. لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی، زمین اجازت سے دور ہوگی، چلے گی شمشیر مرتضیٰ کی، زبان ملت کی قید کیسی، علی کا ملک ہو چاہے جو بھی، زمین پہ زندہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. محمد وعلی محمد صلوات. بچہ اشعار پیش کر رہا ہوں. پرانی کلام ہے لیکن آپ لوگ سب کی سنی ہوئی تازہ کلام ہے. پیش کر رہا ہوں. حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے. زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کو فقر وہ بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سقیفت آئی دو دہر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک جھکائیں گے، ایک ایک جھکائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے. دو سے تین اشعار پیش کرو. شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے منتصر نیابت پر، جن کو شک ہے پارا پر، بارہویں کی غیبت
ये हमारे मकरूरिया शांतराना यारी क्या हमारे सोम सलात और ये आजादारी कितना है खुलूस में किस कदर याकारी क्या इमाम की खातिर हमने की है तैयारी कैसे मुंह दिखाएंगे कैसे मुंह दिखाएंगे जब इमाम आएंगे हाल हम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। सबसे जाफर साहब को याद करते हैं। अल्लाह जल जो कहते हैं आ गए तो क्या होगा क्या है अपनी तैयारी पेश हम करेंगे क्या सिबत जाफर अपना तो कुल यही है सरमाया हम तो ना तो सोजो सलाम और मन का बदला हम यही दिखाएंगे हम यही दिखाएंगे जब इमाम आएंगे हाल हम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे मोहम्मद कौल मोहम्मद أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أهله وأهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلوات محمد حاضران بازم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتداءً میں آپ تمام حضرات کو ہر ایک بندے کو اور بالخصوص تمام کے تمام آئمہ علیہ السلام کو آپ کے تمام اجداد کو تمام کے تمام انبیاء کو اس پرمسرت موقع پر ہدیہ تبلیغ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کا یہاں پر آنا اور آپ کا یہاں پر پڑھنا اور سننا خداوند عالم ہر ایک شے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو آپ تمام حضرات کی نجات کا ذریعہ قرار دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے حمید بھائی نے ماشاءاللہ ایک شعر پڑھا تھا، نہ روشنائی نہ رنگے ہنا سے لکھوں گا، میں اس کی ایک پلٹ سنا دیتا ہوں، اس کا بس ایک جملہ بدل کر کے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع پر کہ نہ روشنائی نہ رنگے ہنا سے لکھوں گا، انوکھی شان انوکھی ادا سے لکھوں گا، انوکھی شان انوکھی ادا سے لکھوں گا، مجھے یقین ہے مولا ضرور آئیں گے، مجھے یقین ہے مولا ضرور آئیں گے، عریضہ اب کے میں خاک شفا سے لکھوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ الحمدللہ ایک عظیم سما ہے، ایک عظیم موسم ہے، ایک عظیم ہمارے درمیان وقت ہے، اور جو بندہ اس وقت میں شامل ہے وہ قابل تعریف قابل مبارکباد ہے۔ خود روایات میں ملتا ہے کہ شب قدر کے علاوہ اگر کوئی سب سے بڑی عظیم شب ہے تو وہ یہ ہے جو شب 15 شعبان ہے، شعبان المعظم کی شب 15 یہ سب سے عظیم رات ہے۔ اس میں ائمہ علیہ السلام اور دیگر روایات ملتی ہے
کہ اگر کوئی بندہ اس میں اعمال بجا لائے اور اپنے وقت کے امام سے عہد و پیمان کرے اور اس کے اوپر اگر انسان عمل کر لے تو اب اس کی زندگی یقیناً ایک مومن کی زندگی ہوگی اور جنت کا وہ منتظر نہیں ہوگا بلکہ جنت خود اس کی منتظر رہے گی۔ یہ ہمارے لیے ایک عظیم وقت ہے اور آپ لوگ عریضہ لکھتے ہیں، جو بندہ بھی عریضہ لکھتا ہے اس کا حق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں۔ سب سے پہلے یہ کہ عریضے کا آپ کا جواب آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا۔ یہ عظیم جملہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کے درمیان، ہم عریضہ لکھ رہے ہیں، کیوں لکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ امام کو عریضے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلی بات تو یہ، لیکن لکھ رہے ہیں تو الحمدللہ نور علی نور، اچھی بات ہے۔ کیوں؟ کیا امام کو یہ ضرورت ہے کہ اگر آپ لکھیں گے تو امام کو پتہ چلے گا؟ کہا نہیں، امام تو ہمارے شہر رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، امام تو ہمارے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، امام تو وہ بات بھی جانتے ہیں کہ جو ہمارے دلوں کے اسرار کے اندر موجود تھے، امام تو وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم فرش عزا پر، فرش مسرت پر آنے سے پہلے کیا انجام کر کے آئے ہیں اور کیا انجام نہیں دے کر کے آئے ہیں۔ امام تو یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھ سے دعویٰ کرنے والا کتنا میرا فالوورز ہے، کتنا نمازی ہے، کتنا اطاعت پروردگار کرنے والا ہے۔ امام تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جس کے لیے میرے جد نے اتنی عظیم قربانی پیش کی ہے، کتنے بندے ایسے ہیں کہ جو اس کو مد نظر رکھ کر کے ہماری اطاعت کرتے ہیں، کتنے بندے ایسے ہیں جو رضایت پروردگار کے لیے تمام کی تمام شے قربان کر دیتے ہیں۔ امام ہر شے سے باخبر ہے، لیکن میرے عزیزو مین مسئلہ یہ ہے امام کا جواب کیسے پائے؟ بہت بڑا جملہ ہے اور حقیقت میں ہمیں معلوم نہ ہوتا اگر ہمارے درمیان دعائے کمیل نہ ہوتی، ہمیں پتہ نہ چلتا کہ کس طرح سے امام کی خدمت میں عریضہ لکھا جائے اگر دعائے کمیل ہمارے درمیان نہ ہوتی۔ دعائے کمیل میں امام علیہ السلام کے جملات آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو امام نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو اگر خدا سے کچھ مانگنا ہے تو سب سے پہلے اس کی مدح کرو کہ تو کون ہے۔ کیا کہہ رہے امام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، خدا بند عالم تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ کہ جو تمام کی تمام شے کے اوپر اپنا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قدر و منزلت امام بیان کر رہے کتنا بڑا ہے تو، وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، خدا بند عالم تجھے تیری اپنی اس قوت کا واسطہ، اس طاقت کا واسطہ کہ جس سے بڑھ کر پوری کائنات کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تیری طاقت ہر شے کے اوپر حاوی ہے۔ وَخَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا جابر آ جائے کوئی بھی تیرے سامنے ٹک نہیں سکتا، ہر ایک شے کے اوپر تو عظیم ہے۔ اچھا، سب سے پہلے مد سرائی کی امام نے اور اس کے بعد اس طرح سے امام بیان کرتے ہیں وَيَا اول الاولین وَيَا آخر الآخرین، تو ہی سب سے اول الاولین ہے، تو ہی سب سے زیادہ آخر الآخرین ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل عصم، خدا بند عالم میرے ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی وجہ سے یہ تمام کی تمام مصیبتیں میرے اوپر نازل ہو رہی ہے، جو میری تمام کی تمام نیکیوں کو بھٹا لگا دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، خدا بند عالم میرے ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی وجہ سے یہ تمام کی تمام میری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اے خداوند عالم میرے ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی وجہ سے یہ تمام کی تمام تیری نعمتیں میرے درمیان تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا امام گناہ کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، نعوذ باللہ، امام ہر شے سے پاک ہے۔ تو پھر امام کو ضرورت کیا پڑ رہی ہے کہ امام ایسے ایسے جملے دعائے کمیل میں کہے کہ مجھ سے اتنی بڑی خطا ہو گئی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔
یا سریع الرضا، اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے۔ سب سے زیادہ تو راضی دنیا کے اندر ماں باپ ہو جاتے ہیں اپنی اولاد سے، لیکن خدا کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ خداوند عالم۔ اسی لیے تو امام نے فرمایا یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعل لما تشاء یا من اسمه دعاء وذکرہ شفاء، اے وہ کہ جس کا ذکر تمام کی تمام ہر شے کے لیے شفا ہے، جس کا ذکر ہر ایک شے کے لیے دوا ہے۔ اس طرح سے تعریف کر رہے ہیں، تعریف کرنے کے بعد اپنی خطائیں بھی بیان کی ہے۔ ہمیں ان تمام کی تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد عریضہ لکھنا ہے۔ اب عریضہ لکھنا ہے تو کس طرح سے لکھنا ہے؟ سب سے پہلے جب ہم قلم اٹھاتے ہیں، عریضہ لیتے ہیں، جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلا فرض کیا بنتا ہے ہمارا؟ کا سلام کرنا۔ سب سے پہلے ہم اپنے امام کو سلام کریں، لیکن امام کے بہت سے لقبات ہے، کیا کہہ کر کے سلام کریں؟ کون سا لقب امام کا ایسا ہے کہ جو امام کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے؟ کون سی شے ایسی ہے جو امام کو سب سے زیادہ پسند آئے اور امام فوراً آپ کے سلام کا جواب دے؟ تو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے امام سب سے زیادہ اگر کسی شے کو پسند کرتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ کہے السلام علیکم یا فرزند زہرا، امام اس جملے کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ امام کو یہ پسند بہت زیادہ ہے کوئی یہ کہے اے فرزند زہرا تجھ پر میرا سلام۔ اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ نہیں کہ فوراً ایک دم اپنی تمام کی تمام مشکلات رکھ دیں امام کے سامنے، میں ایسے ہوں، میں ایسے ہوں، ایسے ہوں، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی، مجھے نہیں۔ کم سے کم امام سے گفتگو کرنا چاہتے ہو تو کچھ تو اچھی بات کرو، یا بس اسی لیے گفتگو کرنا چاہتے ہو کہ بس مشکلات ہی مشکلات بیان کرتے رہو؟ نہیں، اس کے بعد اگر آپ کو لکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ لکھیں امام آپ کیسے ہیں؟ مولا میں دعا کرتا ہوں خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے۔ مولا میری دعا ہے خداوند عالم آپ کو تمام تر دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ دعا امام کے لیے ذمہ داری ہے، حالانکہ ہماری دعا کچھ نہیں ہے امام کے سامنے، وہ وقت کا امام ہے، ہماری دعائیں کچھ نہیں ہے، لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمیں انجام دینی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو کہنی ہے اللہ آپ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، جو یہ دعا کرنی ہے، لکھنا ہے، خداوند عالم سے دعا ہے کہ آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ کیا امام کو غم نہیں ہے؟ امام کو بہت زیادہ غم ہے۔ امام کو یہ غم ہے ہمارے جد کو کس طرح سے شہید کیا گیا ہے۔ امام کو یہ بھی غم ہے کہ آج بھی زہرا کے روزے کو کس طرح سے بنا سائے کے اس طرح سے رکھا گیا ہے، اور کئی مرتبہ شہزادی کے روزے کو منہدم کر دیا گیا۔ وہ ایک الگ کا مسئلہ ہے کہ شہزادی کا روزہ بالیقین مکمل طور پر کسی کو معلوم نہ ہو، وہ ایک الگ کا مسئلہ ہے، لیکن انما الاعمال بالنیت، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچ کر کے منہدم کر رہا ہے روزے کو کہ یہ شہزادی کا روزہ ہے، تو گویا کہ وہی عذاب ہے، وہی سزا ہے کہ جس نے یقیناً بالیقیناً شہزادی کے روزے کو مسمار کیا ہو۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں امام کے سامنے بیان کرنے کے بعد اب امام سے اپنی مشکلات بیان کریں۔ مولا مجھے معاف کر دیجئے، دیکھیں بندوں سے مت بتانا تم نے کیا کیا خطا کر دی ہے، تم سے کیا کیا ہو گئے ہیں، لیکن اپنے وقت کے امام سے ضرور بیان کرنا، مولا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں نے فلاں گناہ کیا ہے، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے سفارش کر کے میرے اس گناہ کو معاف فرما۔ مولا میں فلاں چیز کا مرتکب ہو گیا ہوں، میں نے فلاں چیز وقت پر انجام دی ہے، مولا میں انشاءاللہ عہد و پیمان کرتا ہوں۔ عریضہ لکھ کیوں رہے ہیں؟ عریضہ لکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ امام کی بارگاہ میں یہ عہد و پیمان کیا جا سکے، مولا میں گنہگار تھا لیکن تجھ سے میں عہد و پیمان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد جو خطائیں میں کر چکا ہوں وہ اب دوبارہ سے انجام نہیں دوں گا۔ ایمانداری سے بتائے اگر کوئی بندہ امام کو جھٹلا دے، امام سے کیا ہوا وعدہ جھٹلا دے، پھر اس کا کیا ہوگا؟
कम से कम मैं ये चाहता हूं कि अगर आप अलीज़ा लिख रहे हैं तो अलीज़ा लिखने के बाद कम से कम आपको वो तमाम के तमाम मफाहीम याद रहने चाहिए जो आपने इमाम की बारगाह में लिखे हैं। वो कैसे याद रह सकते हैं? वो ऐसे याद रह सकते हैं कि आप उसकी एक फोटोकॉपी कर लीजिए। आज के दौर में मोबाइल है हर एक बंदे के पास, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास रखे। जब भी आप किसी गुनाह में मुर्तकिब होना चाहते हो तो इमाम से किया हुआ वादा फौरन याद कर लेना। क्या मेरा इमाम इससे राजी होगा? मैंने अपने इमाम से अहदो पैमान किया था। अरीज़ा क्यों लिख रहे हैं? अहदो पैमान करने के लिए, और मैं फिर उस अहदो पैमान को तोड़ रहा हूं। मोमिन की अलामत ये है, इमाम फरमाते मोमिन की अलामत ये है कि मोमिन अपने वादे को वफा करता है, अपने वादे को तोड़ता नहीं है। और जो बंदा अपने वादे को वफा ना कर सके वो हकीकत में मोमिन कहलाने के लायक नहीं है। इमाम की बारगाह में अगर हम दुआ कर रहे हैं, अरीज़ा लिख रहे हैं, तो इन तमाम की तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखिएगा। और जिस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं ये हमारे लिए एक नायाब दिन है, नायाब शब है आज। हाँ, यकीनन हम सब मिलकर के इस फर्श मुसर्रत पर एक अहदो पैमान करें। मौला, जो हमसे खता हो गई है हम उनके लिए बड़ी ही अपनी शर्मिंदगी के साथ, अपने रोते हुए आंसुओं के साथ, अपनी भीगी हुई आंखों के साथ, अपने रोते हुए दिल के साथ तेरी बारगाह में दुआ करते हैं। खुदावंद आलम से सुपारिश करके, ए इमाम, हमारे उन तमाम के तमाम गुनाहों को माफ फरमा, हमें राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमें अपने भाइयों का हर वक्त गमगुसार बनने की तौफीक अता फरमा। मौला, हम अपने भाइयों के मददगार साबित हो, हम उनको धोखा देने वालों में शामिल ना हो। चूंकि याद रखिएगा इमाम इस चीज को भी पसंद नहीं करते कि हम अपने भाई के सामने जब पेश हो रहे हैं तो इतने खुलूस के साथ पेश हो रहे हैं कि उससे ज्यादा चाहने वाला उसका है ही कोई नहीं। लेकिन जब वो उस वक्त मौजूद ना हो तो फिर इस तरह से जाहिर होते हैं कि जैसे इससे बड़ा दुश्मन उसका है ही कोई नहीं। ये मुनाफिकत है। मौला, हम अहदो पैमान करते हैं इस फर्श मुसर्रत पर बैठकर, हम अगर किसी को दिल से मोहब्बत करेंगे या किसी की तारीफ करेंगे या किसी को अच्छा समझेंगे तो तेरी रिजायत के लिए समझेंगे, अपने मफाद के लिए नहीं समझेंगे। हम रिजायत परवरदिगार के लिए तमाम के तमाम मफाद अंजाम देंगे। और लीजिएगा, अरीज़ा लिखना है तो अरीज़ा लिखने के बाद मेरा दिल है कि मैं कुछ बयान कर दूं। लिख के जब मैंने अरीज़ा पानी के हवाले कर दिया, गौर व फिक्र कीजिएगा, बहुत बड़ा जुमला है। लिख के जब मैंने अरीज़ा पानी के हवाले कर दिया, चूम के पानी ने मेहदी के हवाले कर दिया। देखिए, अभी तक मैंने नस्ल में बयान किया था लेकिन अब नज़्म बयान कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा सुना है, हर एक बंदे को जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। यकीनन पढ़ने वालों का भी वही अजर है, सुनने वालों का भी वही अजर है। जिसने मिदहत अहले बैत में अपना लब भी हिलाया है, खुदा की कसम हम क्या है मलाइका भी उसका अजर नहीं लिख सकते। जिसने मिदहत अलैहिस्सलाम में तहे दिल से एक मर्तबा सुभान अल्लाह भी कहा है, इमाम फरमाते हैं उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। पेश कर रहा हूं, अगर हकीकत हो तो मेरा साथ दीजिएगा कि लिख के जब मैंने अरीज़ा पानी के हवाले कर दिया, चूम के पानी ने मेहदी के हवाले कर दिया कि सब मुरादें पूरी कर दो चाहने वालों की आज, सब मुरादें पूरी कर दो चाहने वालों की आज, कह के ये मेहदी ने गाजी के हवाले कर दिया। सब मुरादें पूरी कर दो चाहने वालों की आज, कह के ये मेहदी ने गाजी के हवाले कर दिया। और दुनिया में 2 हर्फ का इल्म है, पूरी कायनात के अंदर 2 हर्फ का इल्म है। और ये 2 हर्फ की वजह है, पूरी तफसीर इंशाल्लाह फिर कभी बयान करूंगा, लेकिन इमाम का एक एजाज बयान करना चाहता हूं। दुनिया के अंदर 2 हर्फ का इल्म है, मेरे इमाम फरमाते हैं, और 2 हर्फ का इल्म की बदौलत है कि इंसान आज इतनी तरक्की कर रहा है कि सरकार जमीन तो जमीन, इंसान आजकल लोहे को आसमान में उड़ा रहा है। पानी के सीने को चाक करने के बाद उसके ऊपर कश्ती रमा जमा कर रहा है। जो मेरे इमाम ने कहा था मैं आग से पानी निकाल सकता हूँ, मैं पानी से आग निकाल सकता हूँ, आज इंसान इमाम के उस कौल को देखते हुए पानी से आग निकाल रहा है। हद ये हो गई
کبھی ہواؤں کا سفر کر رہا ہے، کبھی فضاؤں کا سفر کر رہا ہے، کبھی انسان چاند پر پہنچ رہا ہے، سورج پر پہنچنے کی کوشش کر چکے ہیں کئی مرتبہ، بہت سی چیزیں ایسی انجام دے چکے ہیں کہ جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی ایسی چیزیں چاند اپنی جانب سے بنا رہا ہے، انسان چین کے اندر دیکھے اتنی بڑی بڑی چیزیں، کس چیز کی بدولت؟ یہ پوری کائنات کے اندر 2 حرف کا علم ہے، اور میرا امام فرماتا ہے مکمل کا مکمل علم 27 حروف کا ہے۔ جب میرا امام آئے گا اس کے پاس پورے 27 حروفوں کا علم ہوگا۔ دنیا کے پاس 2 حروف کا علم ہے، 2 حروف کی بدولت کبھی وہ پانی کے سینے کو چاک کر کے اس کے اندر کشتی رواں دواں کر رہا ہے، کبھی فضاؤں کا سفر کر رہا ہے، کبھی چاند کا سفر کر رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کہیں ادھر جا رہا ہے، لیکن جس وقت 27 حروف کا علم میرا وقت کا امام جس وقت لے کر کے آئے گا تو اس وقت ہمیں آسمان پر پہنچنے کی ضرورت نہ ہوگی، چاند پر پہنچنے کی ضرورت نہ ہوگی، خزانے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ ہوگی، خزانہ خود زمین کے اندر سے بولے گا مولا میں یہاں ہوں مجھے باہر نکالے۔ اس وقت فضاؤں کو چلانے کی ضرورت نہ ہوگی، اس وقت فضائے خود امام کے پیر چومنے کے لیے آئے گی، اس وقت ستاروں کو قریب سے دیکھنے کی ضرورت نہ ہوگی، ستارے خود آسمان پہ زمین پر آنے کے بعد امام کے قدموں کا بوسہ لے کر کے بتائیں گے دیکھو جس کے پاس 27 حروفوں کا علم ہوتا ہے وہ چاہے تو ہواؤں کا رخ بھی بدل سکتا ہے، وہ چاہے تو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، وہ چاہے تو تمام کے تمام فرشتوں کو اپنے در پر بھی بلا سکتا ہے۔ یہ امام کا منصب ہے۔ 27 حروف کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو میرا وقت کا امام ہے۔ اور پیش کر رہا ہوں امام کی بارگاہ میں ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، کہ کوئی سمجھے تو ذرا مصرع لافیس کی بات، کوئی سمجھے تو ذرا مصرع لافیس کی بات، کچھ نہ کچھ مجھ میں بھی موجود ہے حیدر کی صفات۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرا وقت کا امام۔ کچھ نہ کچھ مجھ میں بھی موجود ہے حیدر کی صفات، جانتے ہیں وہ جنہیں یاد ہے صفین کی بات، ایک حملہ ہی بہت ہوگا سرے خط حیات، کہ شہر ہوگی جدا سر کو بدن ترسے گا، آج پانی نہیں برسے گا لہو برسے گا، آج پانی نہیں برسے گا لہو برسے گا، کہ ہے میرے وار کی رفتار ہوا کو معلوم، فاطمہ تیغ علی ہے میرے حملے مخدوم، سبھی جرت کی صفوں میں ہے اجل سے میری دھوم، جسم جب ہونے لگے اپنی جگہ سے محروم، ہر شجاعت کے دھنی حق کے ولی آئے ہیں، تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے علی آئے ہیں، تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے علی آئے ہیں۔ اور میسم بھائی جملہ سنیے گا، پڑھے تو آپ نے ہیں لیکن 2 شعر میں نے یہاں پر پڑھ دیے تھے جو الگ سے ہے، اب وہ جملہ سنیے گا جو آپ نے پیش کیے تھے کہ اب کیا ہوگا جب امام آئیں گے، عالم کیا ہوگا، کہ اٹھے گا شور صف کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صف کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، کہ کواہ ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ سلامت رہے، آباد و شاد رہے، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ اب عالم کیا ہوگی جس وقت امام کی تلوار چلے گی، ہر ایک بندہ دیکھے گا تو عالم کیا ہوگا، تمام کے تمام دشمنان زہرا کی حالت کیا ہوگی، کہ علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، کیا کہے گا ہر ایک بندہ، علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو، علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام بھاگ چلو، کہ امان نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں۔ اور میں نے امام کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، چونکہ بس آخری شعر اس کے بعد رحمت کا تمام کر رہا ہوں، الحمدللہ آپ اچھا سننے میں جانتا ہوں، ہر ایک بندہ مصروف ہے لیکن امام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو ہر ایک بندہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔
कुछ पेश किया था सरकार। इमाम फरमाते हैं कि मेहदी है नाम मेरा, मैं नरजिस का लाल हूँ। इमाम कह रहे हैं, मेरा जुमला नहीं, इमाम का जुमला है। क्या कहते हैं इमाम? मेहदी है नाम मेरा, मैं नरजिस का लाल हूँ, जिसको जवाल ही नहीं वो लाजवाल हूँ। मेरा कोई भी मिसल नहीं बेमिसाल हूँ, लेना है मुझको नन्हे से बेशीर का बदला, मैं आके लूंगा हजरत शब्बीर का बदला। और इससे आगे का जुमला पेश कर रहा हूँ, मैं आके लूंगा हजरत शब्बीर का बदला, कि दुनिया में जो भी देखेगा समझेगा वो हुसैन। इमाम का चेहरा कैसा होगा, इमाम की रफ्तार कैसी होगी, इमाम की गुफ्तार कैसी होगी? जब दुनिया वाले इमाम को देखेंगे तो इमाम को देख करके क्या कहेंगे कि दुनिया में जो भी देखेगा समझेगा वो हुसैन। सब देख कर कहेंगे मुझे शाह मशरक़ैन, कायम करूंगा दुनिया में फिर से सकून व चैन, कि कायम करूंगा दुनिया में फिर से सकून व चैन। तो अंदाज देखना मेरा और ढंग देखना, शेरे खुदा के लाल की फिर जंग देखना, शेरे खुदा के लाल की फिर जंग देखना, कि दुनिया में मैं मिटाऊंगा जुल्म व फसाद को, दुनिया से मैं मिटाऊंगा जुल्म व फसाद को। देखो खत्म करूंगा मैं बुग़्ज़ो इनाद को, मैं लाऊंगा हर एक जरी व जवाद को। जर्रार का बेटा हूं मैं, जर्रार लगूंगा, जब बोलूंगा तो हैदर कर्रार लगूंगा। जर्रार का बेटा हूं मैं, जर्रार लगूंगा। ज़हरा की मैं तमन्ना हूं, ज़हरा की मैं तमन्ना हूं, हैदर का लाल हूं, हैदर का चैन हूँ। पहचान ले जहान के मैं भी हुसैन हूँ, पहचान ले जहान के मैं भी हुसैन हूँ। होगा खुदा का नूर मेरे रुख से आश्कार, मैं अपने साथ लाऊंगा हैदर की जुल्फ़कार। और खौफ मुझसे खाएंगे सब जालिम व कुफ़ार, चल जाए मेरी तेग तो सब कांप जाएंगे, हमला जो मैं करूंगा तो सब भाग जाएंगे, हमला जो मैं करूंगा तो सब भाग जाएंगे। कि अंदाज़ बिगा देख के थर्राएंगे जालिम, अंदाज़ बिगा देख के घबराएंगे जालिम, हमला जो मैं करूंगा तो थर्राएंगे जालिम। उल्टूंगा गर नकाब तो मर जाएंगे जालिम, उल्टूंगा गर नकाब तो मर जाएंगे जालिम। तो जंग देखेंगे मेरी तो अली याद आएंगे, भागे थे किस तरह से शकी याद आएंगे, भागे थे किस तरह से। और ये दुआ ये कलमात के लिए जुमला है, भागे थे किस तरह से जरी याद आएंगे। के कायम की बारगाह हमें करते हैं हम दुआ, हम पे भी मौला कीजिए नजरे करम जरा। आरिफ विलायती के लबों पर है ये सदा, हम लोगों की हयात से हम दूर कीजिए, है इल्तिमास बस यही ज़हूर कीजिए, है इल्तिमास बस यही ज़हूर कीजिए। आइए खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ कर लेते हैं। खुदावंद आलम तो रहमान और रहीम है, करीम है, बेहद मासूम अलैहिस्सलाम हमारे से मुख्तसर सी इबादत की बारगाह में कबूल फरमा। खुदावंद आलम तो रहमान और रहीम है, करीम है, बेहद मासूम अलैहिस्सलाम खुदावंद आलम हमारे तमाम तकबीर हमारे सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा। खुदावंद आलम हम इस फर्श मुसर्रत पर बैठकर जो अहद व पैमान तेरी बारगाह में कर रहे हैं, अपने वक्त इमाम से अहद व पैमान कर रहे हैं, खुदावंद आलम तुझसे दुआ है हमें अपने अहद व पैमान पर बाकी रहने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद आलम हमें सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर चलने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद आलम बिहक़ मुहम्मद अलैहि ताहिरीन, खुदावंद आलम हमारे जो अजीज़ व क़रीब इस दुनिया से गुजर गए उनको जवार मासूमीन में जगह अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमा। खुदावंद आलम बिहक़ मुहम्मद अलैहि ताहिरीन हमारे वक्त के इमाम यूसुफ ज़हरा 12वें इमाम की ज़बूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु वक्त आ गया है, इमाम से लो लगाए रखना, ज़हूर का वक्त आ गया है, हरम पे नजरे जम
نصرت کی ہے تمنا ظہور کا وقت آ گیا ہے عمل کو بھی آزمائے رکھنا نہ حب دنیا سے کوچ لاقا نہ غیر سے راہ و رسم رکھنا تمہاری دولت ہے علم و تقویٰ کرے گا دجال اس پہ حملہ ظہور کا وقت آ گیا ہے تم اپنی پونجی بچائے رکھنا ظہور کا وقت آ گیا ہے تم اپنی پونجی بچائے رکھنا محمد صلی اللہ